نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شمائل ترمذی کے درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے فی خف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے بیان میں یہ باب ہے۔ میرے آقا کے مبارک موضوع کا اس باب میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور 2 حدیثیں اس موضوع پر ذکر فرمائی ہیں۔ خف عربی زبان میں چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نے چمڑے کے موزے پر مسح فرمایا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر کسی آدمی نے موزہ پہنا ہے، چمڑے کا موزہ پہنا ہے، باوضو پہنا تھا، تو جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد اس کی مدت مسح شروع ہوگی۔ اگر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو 1 دن 1 رات ان موضوع پر مسح کرنے کی شرعاً اس کو اجازت ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو پھر 3 دن 3 راتیں ان موضوع پر مسح کرنا شرعاً اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مسح کرنا جائز ہے یعنی جب وہ وضو کرے گا تو پاؤں پر جو موزے ہیں انہی کے اوپر اپنے تر ہاتھ کو پھیر لے گا، یہ اس کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، اس کے لیے غسل ضروری ہو گیا ہے، تو اب پاؤں پر مسح کافی نہیں ہوگا، بلکہ موزے اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ بے وضوئی کی حالت میں تو ان موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ جب باوضو پہنے تھے پھر بے وضو ہو گیا ہے تو اب پاؤں دھونے کے بجائے ان پر مسح کر سکتا ہے۔ مدت میں نے ذکر کر دی ہے، مقیم 1 دن 1 رات، مسافر 3 دن اور 3 راتیں اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جرابیں موضوع کے قائم مقام ہوں، یعنی اس کے لیے 3 شرطیں فقہاء کرام نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ پانی ان کے اندر نہ رستا ہو، پانی نہ چھنتا ہو، پانی نہ جاتا ہو۔ دوسری یہ کہ اگر انہیں پہن کر بغیر جوتے کے 3 میل چلا جائے تو نہ پھٹیں، پیدل چلنے سے وہ پھٹے نہ۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ خود بخود موزے کی طرح اپنی طاقت سے انسان کے پاؤں پر کھڑی ہو، جس طرح پنڈلی پر موزہ کھڑا ہوتا ہے۔ موزہ پہننے والے لوگ، چمڑے کا موزہ پہننے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں، لیکن جراب لاسٹک کی وجہ سے انسان کی پنڈلی پر ہوتی ہے۔ اگر وہ جراب موٹی ہے، خود بخود قائم ہے، اس پنڈلی پر موزے کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر اس جراب پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ عام اونی اور سوتی جو جرابیں ہوتی ہیں باریک سی، جن کے اندر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں، ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ سردیوں میں دیکھا دیکھی عام جرابوں پر بھی مسح کر کے نمازیں خراب کرتے ہیں، تو شرعاً ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجاشی شاہ حبشہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سیاہ رنگ کے سادے موزے ہدیے کے طور پر پیش فرمائے تھے، بھیجے تھے۔ میرے حضرت جب وضو فرماتے تو ان موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع اور ان پر مسح کا ذکر ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، 8 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ میرے آقا نے ان کا غائبانہ
نماز جنازہ پڑھا تھا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور نجاشی شاہ حبشہ، نجاشی ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کا نام اصحم بن بحر ہے۔ جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، یہ ان کے القابات تھے۔ تو اسی طرح حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو بادشاہ تھے اصحم بن بحر، یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیاہ رنگ کا موزہ پسند تھا۔ آپ نے سیاہ رنگ کا موزہ پسند فرمایا، اس پر مسح فرمایا۔ اس میں علماء نے ایک اور مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جب کہ وہ چیز صحیح ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔